حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنی مصروف زندگی میں بھی حضور نے ساری رات مصلی آباد کی ہے، اور حضور کے مبارک قدموں میں ورم بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود حضور آپ کو بدر میں بھی نظر آئیں گے۔ پچھلے سال کی بات ہے شاید، غالباً یا اس سے بھی پچھلے سال کی بات ہوگی، ہم اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں بڑی مسجد میں۔ تو اب حضور کا مزاج تھا، حضور کو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو وہ بابا جی وہاں پہ ہم اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں اپنی بڑی مسجد میں، تو ایک بابا جی سے خوش دلی سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو بابا جی آکھن لگے جی میں تے اعتکاف کیتا ہے، بس ہن ویلے جو ہو گئے ہیں، میں ہن بال بچے ویاہ لینے، کاروبار ہن منڈے سنبھال دینے، تو میں ہن بالکل فارغ ہاں، تو میں کہا چلو اعتکاف ہی بہ جائیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، جب بندہ فارغ ہوتا ہے تب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے؟ یعنی اب سوچ دیکھیں ہماری کہ ہن میں فارغ ہاں تو ہن میں اعتکاف بیٹھ۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کی حضور کی زندگی سب سے زیادہ مصروف ترین زندگی ہے، اس کے باوجود حضور آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن ہمارا مزاج ہن میں فارغ ہاں تو ہن میں اعتکاف نہ کریں۔ ایسا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اس سوچ کو آپ ختم کریں۔ اور میں کہتا ہوں اس بار کوشش فرمائیں بزرگوں سے زیادہ جوان اعتکاف بیٹھیں، جوانوں کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کون سا آپ نے کوہ طور اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے جو آپ بڑے ہی مصروف تھے اور اب آپ مصروف ہو نہیں رہے، فارغ ہو گئے تو اب آپ اعتکاف۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ وہ ساتیں ہیں، یہ بار بار نہیں آتی۔ آپ جب نماز پڑھ کے گھر جائیں گے، روزہ آپ نے رکھا ہوگا، رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں، تو ذہن میں آپ ذرا سوچیے گا کہ آپ نے گھر جا کے کرنا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ موبائل کھول لیں گے، فیس بک دیکھیں گے، ٹائم پاس کریں گے۔ اس سے بہتر نہیں کہ آپ قرآن شریف کھول کے مسجد میں بیٹھ جائیں، حضور پر درود شریف پڑھیں اور کوشش فرمائیں۔ اور مجھے وہ بچے بڑی اچھے لگتے ہیں جو آخری 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ 10 دن کا تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول کے، وہ بھی کہتے ہیں چلو ہماری بھی تربیت ہو جائے، چلو کہتے ہیں کہ 10 دن کا تو نہیں، چلو 3 دن کا اعتکاف کر لیں، کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کچھ ہماری نمازیں سیدھی ہو جائیں گی، کچھ سیکھنے کا مل جائے گا، کچھ تربیت ہو جائے گی۔ تو وہ مجھے زیادہ بچے پیارے لگتے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذہن تو بنا آئے تو ہیں، چلو ان کا بھی اللہ۔ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں، اور اعتکاف جب لوگ کرتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ موبائل رکھ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار ہم کیسے آپ کو فتویٰ دے دیں، اگر مجبوری ہے تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ سے لو لگانی تھی تو موبائل رکھنے کا معنی نہیں۔ اگر آپ نے موبائل ہی رکھنا ہے تو پھر دنیا داروں سے بات کرنی ہے اور دکان کے سیلز مین کو ہی آپ نے ساری پٹیاں پڑھانی ہیں، تو پھر آپ رہنے دیں اعتکاف، پھر آپ جو ہے وہ دکان پہ ہی آپ رہیں۔ اللہ سے لو لگانی ہے تو پھر دنیا کو چھوڑ دیں آپ۔ اب میں اگلی حدیث پڑھنا لگا ہوں، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ رمضان شریف کا یہ ہے کہ عبادت کو زیادہ ٹائم دیں، اعتکاف کا ذہن بنائیں، روزوں کا ذہن بنائیں۔ اور چند ایک صاحب مجھے ملتے ہیں، جی ہم دیہڑی دار بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، تو ساڑھے واسطے تو پھر روزہ نہیں لگتا نا۔ میں کہا جی بالکل لگتا، کیونکہ صحابہ روزہ رکھ کے بدر میں گئے تھے، روزہ رکھ کے حضور کے صحابہ نے شہادتیں دی ہیں، تو آپ کیا ان سے زیادہ مشقت کرتے ہیں؟ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کسی حالت میں معاف۔ نماز تو بیمار کے لیے معاف نہیں ہے، تو مشقت کرتا ہے، رب کی راہ میں تو جہاد کرتا ہے، تو اپنی روزی روٹی کماتا ہے اپنے لیے، روزہ رب کے لیے رکھنا تو نے، جس رب نے تجھے روزی دینی ہے اس کے شکرانے کے طور پر تو نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے عبادت کو ٹائم دینا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، اعتکاف میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو وہاں پہ بھی سیاسی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلانا انہیں ووٹ لے گیا، تو بس کریں یار، تماشا ہو گیا وہ پچھلے مہینے جو ہونا تھا، اب بس کریں، اب اللہ اللہ کریں، اب قرآن شریف کھولیں۔ بڑی سیاسی گفتگو، بڑے اخباری تبصرے ہو گئے، تو میں کہتا ہوں یار سارا سال آپ نے تبصرے کیے ہیں تو کتنا کو ملک ٹھیک ہو گیا ہے؟ سارا سال آپ نے خبریں دیکھ چھوڑی، کتنا کو آپ کے وجود میں نکھار آ گیا ہے؟ بس کریں یار، اب آپ قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، رمضان شریف میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو خصوصی طور پر پنجگانہ نماز کی نیت فرمائیں آپ۔ وہ بندہ روزہ رکھے اور کہے جی کہ ظہر کے ٹائم میری نیند پوری نہیں تو میں نے سونا ہے، عصر تک وہ سویا رہے، تو اس کا معنی نہیں، یہ تو صرف آپ بھوک کاٹ رہے ہیں، رب کو راضی نہیں کر رہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر نمازیں بھی
پابندی سے پڑھنی، عبادت کا خصوصی خیال رکھیں، اور حضور نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے، سبحان اللہ تو چلے کہہ دیجئے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، رمضان شریف سے پہلے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کتنے مہینے جی؟ ہمارے گھر مہمان آ جائے، بچوں کی پھپھو کہہ رہی ہے میں آ رہی ہوں، بچوں کے ماموں کہہ دیں کہ اسی آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، تو آپ پورا دن لگاتے ہیں اپنا گھر صاف کرنے میں، بچوں کے وہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو آپ سائیڈ پہ لگاتے ہیں، اپنے کمروں کو درست کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں گھروں میں، پورا دن لگاتے ہیں، لیکن کتنا خوبصورت وہ جنت ہوگی جس کو 11 مہینے رب کریم آپ کے لیے سجا رہا ہے۔ رب کریم نے 11 مہینے لگا کے جنت کو سجایا ہے، اور جب بندہ روزہ دار ہو جاتا ہے پھر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت خود کہتی ہے اگر تو فوت ہو گیا تو اس دروازے سے تو نے آنا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت رب تعالیٰ آپ کو الاٹ کرے گا۔ اور یہ حضور کی اتنی خوبصورت، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، اور دوسری میری آپ سے اپیل ہے، منت ہے، سماجت ہے کہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن آتی ہے نا، اس کو تو آپ نے بالکل ہی نہیں دیکھنا۔ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں مکتب کے، ایک دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے شیعہ مکتب کے مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، سب کی رائے دے دی جاتی ہے۔ یہ مسائل تو علماء کے لیے تھے، اور پھر ایک بی بی بٹھا دی جاتی ہے، 2-3 بیبیاں بھی وہاں پہ بٹھا دی جاتی ہیں۔ یہ کس مولوی نے آپ کو کہہ دیا کہ بی بی کے سامنے نظریں اٹھا کے بات کرنی ہے؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ جب کوئی عورت آ جائے تم نے تو اپنی نظریں نیچی کرنی ہیں۔ یہ فتویٰ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں؟ مفتی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن مجید۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی بی بی آ جائے، نامحرم بی بی آ جائے تو اپنی نظریں جھکا لو۔ اور امت کی بیٹیوں کو بھی حضور نے درس دیا کہ جب کوئی نامحرم بندہ آ جائے، نامحرم آدمی آ جائے تو اپنی نظریں جھکا کے رکھنا۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اگر آپ مفتی صاحب اگر بی بی دے سامنے بیٹھ سکتے ہیں پھر اسی بھی پہ بیٹھ ہی سکنے ہیں۔ اگر مفتی صاحب باتیں کر سکتے ہیں بی بی کے سامنے تو پھر ہم بھی تو بیبیوں کے جناب باتیں کر ہی سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ تو رمضان ٹرانسمیشن تو آپ نے بالکل نہیں دیکھنی۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا ہے، جب سے رمضان ٹرانسمیشن آئی ہے، وہ شیعہ مکتب کے علماء اپنا بیان دے دیتے ہیں، بریلوی مکتب کے اپنا بیان دے دیتے ہیں، اور اہل حدیث مکتب کے اپنا بیان دے دیتے ہیں، تو پھر اس میں وسوسے آتے ہیں انسانوں کا۔ جو دوسری عام عوام ہے، جو اچھے بھلے نمازی تھے، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں یار پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم نے 11ویں شریف ساری زندگی دلائی، ان کی گفتگو سن کے ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ 11ویں شریف کا جو لنگر ہے یہ شرک تو نہیں ہے۔ اس طرح کے وسوسے پھر آپ کے دل میں آئیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں، حضور پر درود شریف پڑھیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام اس کا آپ ذکر کریں، ذکر اذکار میں زیادہ وقت گزاریں۔ اور دوسرا میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، روزہ رکھ کے جو بندہ دنیاوی باتیں کرتا ہے نا، اس کا تو دل مڑتا ہو جاتا ہے، اس کا تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو نماز پڑھنے میں جو اس کو لذت آنی ہے پھر وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی، پھر جو اس نے روزہ رکھا ہے پھر جو روزے کی جو لذت ہے پھر اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے سارا دن تو وہ دنیاوی باتوں میں گزار دیا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا، اسے چاہیے تھا کہ وہ حضور کی ذات پر درود بھیجتا، اسے چاہیے تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اور حضور کا فرمان سنیے، حضور فرمانے لگے جو اللہ کی تسبیح زیادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زیادہ زندہ بناتا ہے، اس کے دل میں زیادہ نور اور روحانیت پیدا فرماتا ہے۔